ایک آدمی نا وہ اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا. وہ سوچا نہیں میجام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میجام بہار پاس نہیں جان شکایت کروں می پنچیتی ہے بے مور بیوی مو بہت پریشان کرو. وہ بیچارہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گیا تو پردہ لگا ہوا تھا دروازے پہ, تو باہر کھڑا رہا, ہاں آواز لگائی تو ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی غصے میں تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولی سنا رہی تھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے. بیوی بولتی جا رہی تھی, یہ سن رہے خاموش ہے. یہ آدمی جو بیوی کی شکایت لے کر گیا تھا بولا اللہ یہ میرا انصاف کیا کرے گا, یہ تو خود بیوی کی بولی سن رہا ہے. وہ بیچارہ بولا کہ نہ. وہ وہاں سے اپنے گھر کے طرف لوٹا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا وہ آدمی جا رہا, ان کو بولا بھائی ادھر. بولا نہیں امیر المومنین ہم گھر جا رہے ہیں. بولا نہیں ادھر آیا. بولا کس کام سے آیا تھے, کیا بات بول. بولا نہیں رہنے دیجیے. بولا رہنے کا دیجیے, کیا کام تھا بولو تو صحیح. بولا یا امیر المومنین بولنا کیا تھا, ہم اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے تھے آپ سے حل کرواتے, لیکن یہاں تو خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود ہی سن رہے تھے, میرا کیا انصاف کیجیے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ یہ تمہارا کپڑا کون دھوتی ہے. بولا میری بیوی دھوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کھانا بنا کے کون کھلاتی ہے. بولا میری بیوی کھلاتی ہے. بولا بہت اچھا. تم گھر سے باہر چلے جاتے تمہارے گھر کی نگہبانی کون کرتی ہے. بولا میری بیوی کرتی ہے. بولا بہت اچھا. تمہارے بچوں کی پرورش کون کرتی ہے. بولا میری بیوی کرتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بات بتاؤ, جو بیوی تمہارا اتنا کام کرتی ہو اگر وہ تھوڑی سی اگر بول دے, تھوڑی سی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے کہ بدلہ لینا چاہیے. تو وہ آدمی بولا کہ نہیں معاف کر دینا چاہیے. قربان جائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں اگر بیوی نہ ہوتی تو کپڑا دھونے والا تمہیں دھوبی رکھنا پڑتا, کپڑا دھوبی کیا دھلوانا پڑتا. کھانا بیوی نہ ہوتی تو کھانا تمہیں بنانے نہیں آتا, ہوٹل میں جا کر تمہیں کھانا کھانا پڑتا. اور سنو تم پردیس چلے جاتے تمہیں تمہارے گھر کی نگہبانی کرنے کے لیے ایک نوکر کو یہاں رکھ کر کے جانا پڑتا. اور سنو قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو جب سمجھایا آنکھیں کھل گئی, کہا کہ یا امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا ہے, بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اسے معاف کر دینا ہے. انشاءاللہ کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کہہ دیکھیں بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیا. ہاں تو کل ہو کے یہ بھی بڑا ہوگا, یہ بھی نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرے گا انشاءاللہ. تو ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے, میری ماں بہنوں آپ کے لیے بھی حدیث ہے. سنو ایک حدیث ہے, ایک عورت کی شادی ہونے والی تھی. وہ عورت پردے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی یا رسول اللہ میرا نکاح ہونے والا ہے, میری شادی ہونے والی ہے, شوہر کا میرے اوپر میں کیا حق ہے. کیا بولی, ارے جلدی بولو بھائی. اچھا آپ لوگ اکتا نہیں رہے ہیں, تقریر ختم کر دیں نہیں پوری رات. قبرستان ہے یہاں بغل میں, زیادہ دیر نہیں, بس سنجیدہ ہو جائیے. میں یہ کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں شوہر کے کیا حقوق. وہ عورت پوچھتی ہے یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے, میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے. میری ماں بہنوں سنو, میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑا نکل آئے, گھاؤ نکل آئے, اب اس گھاؤ سے پیپ بہنے لگے, مواد بہنے لگے, اور سنو اگر تم اسے اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دو پھر بھی تم اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. اس لیے میری ماں بہنوں اپنے شوہر کی عزت کرنا, اپنے شوہر کی خدمت کرنا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اپنے شوہر کی قدر کرنا الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کے ماں باپ کی بھی کیا کہتے ہیں کہ ادب و احترام کرنا, ان کی خدمت کرنا. وہ ان کی خدمت کرنا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے الحمدللہ, لیکن کرو گی تو اللہ ثواب دے گا.
تو یہ نبی کی سیرت کی ایک جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا. اصل مقصد یہ ہے، یہ مسجد کا جلسہ ہے، آپ قربان جائیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر. مسجد کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں پلاتا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے. کون اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. کون اللہ آج پیدا کیا، زندگی دیا ہے. ایک دن میرا اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، میرا ایک پیغام ہے کہ یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے. یہ دنیا آخرت کی بنانے کی جگہ ہے. یہ دنیا آخرت سنوارنے کی جگہ ہے. یہ دنیا قبر بنانے کی جگہ ہے. اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو. موت پیچھے کھڑی ہے. میری ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، موت سب کو آنی ہے. موت نہ نوجوان کو دیکھتی ہے، موت نہ عورت کو دیکھتی ہے، موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، موت نہ پہلوان دیکھتی ہے، موت نہ بادشاہ دیکھتی ہے، موت نہ فقیر دیکھتی ہے. موت کا وقت متعین ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرا اللہ کہتا ہے تم کہیں بھی رہو، کسی مضبوط قلعے کے اندر میں بند رہو، جس وقت وہ آنے والی رہے گی وہ آ کر رہے گی. اس لیے میری ماں بہنوں، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، جنت میں جانے کی تیاری کرو. کتنے لوگ جنت جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ. ابھی حال ہی کی بات ہے، یہ نوجوان میرا، کچھ نوجوان سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. کیا میاں کیا نماز پڑھنا بوڑھا سب کا کام ہے. میت جوان جی کا جوان نہیں مرتا ہے. ابھی پورنیہ ڈگروا جانے نا؟ ارے نام سنے رہے؟ بولو. ابھی یہ کچھ دن ہوئے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوا، مہینہ نہیں ہوا، کچھ دن ہوئے. 3 نوجوان جس کی عمر 20 سے 25 سال ہے. اب چوک پر، ڈگروا چوک پر نیشنل ہائی وے ہے، پورنیہ سے گاڑی آتی ڈلکولا سلیگوڑی کشن گنج. یہ تینوں نوجوان ایک گاڑی میں بیٹھا. اب وہ گاڑی کون سی گاڑی تھی؟ تھپاچی تھی. کی بولے روڈا گاڑی نام؟ اپاچی. می نام رکھا ہے یہ تھپاچی. اب تینوں نوجوان نیشنل ہائی وے پار کر رہا تھا. اب وہ دھیان نہیں دینا ہوگا، اور دھیان کہو کیا، تو میں تو کہوں گا کہ موت تو وقت متعین ہے. پورنیہ کی طرف سے تیز رفتار میں ایک ٹرک آ رہی تھی، ایسی ٹکر ماری، تینوں نوجوان اسپوٹ ڈیٹ، روڈ پر ہی ختم. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو. جس گھر میں رہنا ہے 2 دن. کئے دن رہنا ہے؟ ارے بولو کتنا دن رہنا ہے؟ 2 دن رہنا ہے. ہندوستان کا ایک پرائم منسٹر تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ، ابھی کچھ دن پہلے مرا. ارے انتقال کیا نا. اور قربان جائیے وہ منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا. قربان جاؤ جس کی ایک حکم پر اور قانون بدل جاتے تھے. قربان جاؤ وہ بھی چلا گیا. یہ دنیا کا دستور ہے. مائیکل جیکسن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. مائیکل جیکسن اتنا بڑا ڈانسر تھا کہ جب اس کا ڈانس کا شو ہوتا تھا، لاکھوں آدمی ٹکٹ لگا کر ان کا شو دیکھتا تھا. وہ مائیکل جیکسن روپیوں کی بوری پہ سوتا تھا، گڈی پہ سویا کرتا تھا. 12 ڈاکٹر ہمیشہ مائیکل جیکسن کا آگے پیچھے رہتا تھا. 12 ڈاکٹر
कितना डॉक्टर? हमें प्यास लगेगी, हमको अगर प्यास लगती है, हम लोगों को प्यास लगती है तो नल चलाए, नल की बोले कॉल, ट्वेल्व चलाए, पानी निकाले कर। ओ माइकल जैक्सन पानी ऐसे नहीं पीता था। 12 डॉक्टर पहले पानी को चेक करता था, 12 मशीन में चेक करता था, फिर वो पानी को माइकल जैक्सन पीता था। माइकल जैक्सन का कहना था कि हम 150 साल जिंदा रहेंगे। कितना साल? 150। हम मरेंगे नहीं, हम 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं। दौलत की कमी थी नहीं, पैसे की कमी थी नहीं। 12 डॉक्टर, बड़ा बड़ा डॉक्टर हमेशा आगे पीछे रहता था। ओ माइकल जैक्सन, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे रब ने कहा कि माइकल तुम मेरे कानून को नहीं जानते हो, मेरे फैसले को तुम मानने को तैयार नहीं हो। माइकल मैंने लिख दिया है, मौत लिख दिया है, जिंदगी लिख दिया है। माइकल तुम चाहते हो कि हम 150 साल दुनिया में रह लेंगे, दवाई खाकर, इंजेक्शन लगाकर, रुपए की गड्डी पे सोकर? नहीं, ये नहीं हो सकता। और सिर्फ ये माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी उम्र में मरा? सिर्फ 50 साल जिंदा रहा माइकल जैक्सन। 12 डॉक्टर खड़ा का खड़ा रह गया, सारा अमेरिका कुर्बान जाओ देखता रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया, कुर्बान जाओ। माइकल जैक्सन की आंखें बंद हो गई, हिचकी आई, सांसें रुक गई, इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में मरोगे, एक दूल्हा वो बनता है जो शादी करता है, दूल्हा बना। बाराती लोग तैयार हुए, बारात गई और निकाह पढ़कर अपनी बीवी को साथ लेकर आए। लोग साथ तो आते हैं, लेकिन एक दूल्हा वो भी तुम बनाए जाओगे। लोग कब्रिस्तान तक आपका साथ जाएगा, कब्र में डालेगा, मिट्टी देगा, लेकिन फिर वहां पर साथ रहने वाला आपका कोई नहीं होगा। आप होंगे, आपका अमल होगा, और कुर्बान जाइए, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब होगा। इसलिए मुसलमानों, रहती जिंदगी मेरी माँ बहनों, कब्र की आखिरत की तैयारी करो, नमाजों की पाबंदी करो, और सोचो मौत पीछे खड़ी है। मौत बोल कर नहीं आती है, मौत बोल कर। अभी मेरा 3 दिन पहले प्रोग्राम था मालदा में, 3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम मालदा में था। तो जो नौजवान दावत दिया था ना, वो हाफिज कुरान था। ओहो, मैंने उसको एक रोज फोन किया, फोन नहीं उठाया। उसके कल होके उसका फोन आया, रोने लगा, बोला हजरत माफी चाहते, आपका फोन आया, मैं नहीं उठा पाया। दरअसल ये बात है कि मेरी छोटी बहन इंतकाल कर गई। मैंने कहा कि कैसे इंतकाल की, कितनी उम्र थी? बोला 18 साल थी हजरत, पिछले साल उसकी शादी करवाया था। और कुर्बान जाइए, अचानक सीने में दर्द हुआ, हम लोग चांचल में उसको भर्ती किए, वहां अच्छी नहीं हुई, कटिहार ले गए, वहां इंतकाल कर गई। तो हजरत दुआ कर दीजिएगा हमारी बहन को, अल्लाह मगफिरत फरमा दे। इसलिए मेरे माँ बहनों, मौत बोल कर नहीं आती है, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। ये घर, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है तो दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया